یہ شہر کی ایک مشہور سڑک تھی۔ سڑک کے بیچوں بیچ ایک نوجوان زخمی حالت میں پڑا تھا، کسی کی مدد کا منتظر، انسانیت کا منتظر۔ لیکن اکثر لوگ یوں آ جا رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک تیز رفتار کار نے بائک سوار نوجوان کو ٹکر ماری تھی اور کار ڈرائیور بھاگ نکلنے میں کامیاب رہا تھا۔ آخر کچھ ہمدرد لوگ نوجوان کے گرد جمع ہوئے اور ان کے درمیان یہ بحث ہونے لگی کہ نوجوان کو کون سے ہاسپٹل پہنچایا جائے۔ ریسکیو 1122 کی سہولت وہاں موجود نہیں تھی۔ شہر میں ایک سرکاری ہاسپٹل تھا جو یہاں سے کافی دور تھا، اس لیے وہاں لے جانے کی مہلت ہی کہاں تھی، جبکہ دوسرا ہاسپٹل اس سڑک سے بامشکل 2 سے 3 کلومیٹر دور واقع ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا۔ یہ شہر کے مشہور ڈاکٹر پرویز کا ہاسپٹل تھا۔ اب اصولی طور پر تو یہ بحث بے تکی دکھائی دیتی تھی، کیونکہ ان کو فوری طور پر زخمی نوجوان کو اسی ہاسپٹل لے جانا چاہیے تھا جو کہ قریب ترین تھا۔ لیکن اتنا سوچنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر پرویز ایک ظالم اور پیسے کے پجاری کے طور پر مشہور تھا۔ اس نے کبھی کسی کا مفت علاج تو دور فیس تک معاف نہیں کی تھی۔ اس کے دل میں رتی برابر بھی رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ نوجوان کو وہاں لے جانے سے ہچکچا رہے تھے۔ لیکن چونکہ وقت کم اور سرکاری ہاسپٹل دور تھا، انہوں نے اللہ کا نام لے کر نوجوان کو ایک کار میں ڈالا اور پرائیویٹ ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گئے۔ نوجوان کے ماتھے، بازوؤں اور بائیں ٹانگ پر چوٹیں آئی تھیں۔ اس کی حالت نازک لگ رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں مسلسل درد سے کرا رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچنے پر توقعات کے عین مطابق ڈاکٹر پرویز نے زخمی مریض کو دیکھنے کی بھی زحمت گوارا کیے بغیر نہایت لاپرواہی سے اپنی فیس کے متعلق پوچھا۔ ان ہمدرد لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے تو انسانیت کے ناطے اس نوجوان کو آپ کے ہاسپٹل تک پہنچایا ہے، اب آپ کو انسانیت کی خاطر اس نوجوان کا علاج مفت کرنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر پرویز نے سختی سے انکار کر دیا۔ لوگوں نے محنت سماجت کی کہ ہم پیسوں کا بندوبست کرنے جاتے ہیں، آپ علاج شروع تو کریں۔ لیکن ڈاکٹر پرویز نے ایسا کرنے سے بھی انکار کر دیا اور اپنے ایئر کنڈیشنر روم میں چلا گیا۔ لوگ پیسوں کا بندوبست کرنے چلے گئے تھے۔ اس دوران نرس نے ڈاکٹر پرویز کو نوجوان کی حالت اور مسلسل بہتے خون کے بارے میں بتایا اور اس پر رحم کرنے کی درخواست کی، تو ڈاکٹر پرویز نے اسے بھی سختی سے جھڑک دیا اور چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اطمینان سے بولا، میں نے کوئی خیراتی ہاسپٹل نہیں کھولا ہوا جو کسی بھی ایرے غیرے کا مفت آپریشن کرتا پھروں۔ تم اپنا کام کرو اور دوبارہ مجھے ڈسٹرب مت کرنا۔ نرس چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر پرویز نے پھر نرس کو بلایا اور اس نوجوان کی جیبیں چیک کرنے کو کہا تاکہ کسی طرح اس کے وارثین کا پتہ مل سکے تو ان سے رابطہ کر کے ان کو پیسوں کا بندوبست کرنے کو کہا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سے نوجوان کی جیبوں سے سوائے چند سو روپوں کے اور کچھ بھی برآمد نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر پرویز نے سکون سے چائے ختم کی اور پھر ناول پڑھنے لگا۔ کافی دیر بعد وہ ہمدرد لوگ پیسے لے کر آ گئے، لیکن نرس نے آ کر ڈاکٹر پرویز کو بتایا، سر وہ لوگ پیسوں کا بندوبست تو کر آئے ہیں، لیکن مسلسل خون بہہ جانے کی وجہ سے نوجوان اپنی آخری سانس لے چکا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے نرس کی آواز تو بھرا گئی، لیکن ڈاکٹر پرویز زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، یہ سب اس نوجوان کے ساتھ آنے والوں کا قصور ہے۔ ان لوگوں نے پیسے لانے میں بہت دیر کر دی، سو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکٹر پرویز گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ گھر جاتے ہوئے اس کی نظر سرد خانے کی طرف لے جانے والی ایک لاش پر پڑی تو اسے اندازہ ہونے لگا کہ یہ یقیناً اسی نوجوان کی لاش ہوگی
उसने जाते जाते उस नौजवान का चेहरा सरसरी तौर पर देखने का फैसला किया। जो ही डॉक्टर परवेज ने कपड़ा हटाया तो उछल पड़ा। यूं लगा जैसे उसको कई वोल्ट का झटका सा लगा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। वो खुद को दुनिया का बदकिस्मत और बेबस तरीन इंसान समझने लगा, क्योंकि ये लाश किसी और नौजवान की नहीं बल्कि उसके इकलौते, लाडले और जान से ज़्यादा प्यारे बेटे नौरोज़ की थी। अभी कुछ देर पहले वाला पत्थर दिल और इंसानियत से आरी मगरूर डॉक्टर परवेज बेबसी से चीखें मार रहा था। उसका नौजवान बेटा उसके क्लिनिक के सामने हादसे से दो चार हुआ और इलाज का इंतज़ार करते करते, इंसानियत के जागने का इंतज़ार करते करते जहाने फ़ानी से कूच कर गया था। डॉक्टर परवेज के लालच की वजह से कितने ही माँओं के जवान बेटे पहले भी इसी तरह जहाने फ़ानी से रुखसत हुए थे। आज खुदा की लाठी हरकत में आई थी और ख़ुद उसके ही घर का चिराग बुझा गई थी। बाद में लोगों ने डॉक्टर परवेज को पागल होते और सड़कों पर दीवानावार भागते हुए देखा था। यकीनन खुदा की लाठी बेआवाज़ है।